لقمان کا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عربوں میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک آدمی گزرے ہیں۔ آپ ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالزاد بھائی تھے۔ آپ افریقہ کے تھے اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عربوں میں غلام کی حیثیت سے آئے، مگر آپ انتہائی نیک، عابد، زاہد، عقل مند اور حکمت والے انسان تھے۔ آپ کی اچھی باتوں کو صحیفہ لقمان کے نام سے عربوں میں پڑھا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ آپ کی جو حکیمانہ باتیں تھیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، نیک کاموں کا حکم کیا کرو، بری باتوں سے منع کیا کرو، جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ شرک نہ کرنا اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، مصیبت میں صبر کرنا اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، خود نیکیاں کرنا اس کے لیے بڑی ایمانی ہمت اور قوت چاہیے ہوتی ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جو بری باتیں ہیں ان سے اپنے بیٹے کو منع کرتے ہوئے کہا زمین پر اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ اکڑ کر فخریہ چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی اکڑ کر چلنا، بدمعاشی دکھانا زمین پر چلتے ہوئے، تکبر کے ساتھ چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو ان لوگوں کو بتا دینا، یعنی جن کے آپ حاکم بن کر جا رہے ہیں یمن والوں کے، ان کو بتا دینا اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قبر پر جب مٹی ڈالیں اس وقت کیا پڑھنا ہے، قبر پر جب مٹی ڈالیں تو اس وقت کیا پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کو جب قبر میں دفن کر دیا، یعنی پڑیاں تختے رکھ دیے، مٹی ڈالنے کی باری آئی تو آپ نے یوں کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ کی آیات ہے۔ منہا خلقناکم، پہلی مٹھی ڈالے تو کیا کہنا ہے منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالے تو کیا کہنا ہے وفیہا نعیدکم، اور تیسری قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے مٹھی ڈالے تو کیا کہنا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں سے ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، ہم اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ بس یہ ٹوٹل تین باتیں، کتنی باتیں ٹوٹل؟ تین باتیں، ٹھیک ہے۔ منہا خلقناکم، مٹی سے پیدا کیا، فیہا نعیدکم، مٹی کی طرف لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ انسان کی کل اصل ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ زندگی کل دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، یہ زندگی کل دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں کے درمیان ہے ایک سانس کا فاصلہ، ان دونوں کے درمیان ہے ایک سانس کا فاصلہ، گر چل رہی ہے تو یہ جہاں، گر رک گئی پھر وہ جہاں، گر چل رہی ہے پھر یہ جہاں، گر رک گئی پھر بس۔ یہ ٹوٹل اتنی ساری بات ہے۔ جب دفن کریں تو کیا پڑھنا ہے منہا خلقناکم، پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے، دوسری مٹھی ڈالتے ہوئے وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو بڑے واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ تھی وہ کہتے ہوئے ہمارا دل دکھتا ہے فرانس اور جو کچھ کیا ہے، اس سے ایک بات پکی ذہن میں بٹھا رہے، پکی ذہن میں بٹھا رہے
چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے سارے یورپ کے ملک ہوں، ان کی انسانیت، ان کے مقاصد کے لیے یہ پکی بات دل میں بٹھا لیں۔ تو کہتے ہیں انسانی حقوق، تو مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہوں، وہ انسانی حقوق ہیں۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں دنیا میں 5 ممالک کو بدمعاشی کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ یہ ٹولہ ہے، گروہ بندی ہے، اپنی مناپلی کے لیے، اپنی بدمعاشی کے لیے گروہ بندی کی گئی ہے۔ اس میں 5 بڑے بدمعاش ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ ویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب یہ بات ٹھیک ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے نہیں بات نہیں، بس بات ختم، اس کی بات مانی جائے گی۔ ان میں فرانس بھی شامل ہے، ان میں فرانس بھی شامل ہے۔ جو 5 بدمعاش ممالک ہے دنیا میں، ان میں فرانس بھی شامل ہے۔ آپ اسے اندازہ لگانا، لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں اور خود ان کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا کے 250 ممالک ایک طرف ہوں، ایک بدمعاش منہ اٹھ کر کہہ دے کہ میں بات نہیں مانتا، تو اس کی بات مانی جائے گی، ان 250 ملک کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ کون سا انسانی حقوق ہے بھائی؟ اور دوسری بات ایک فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے گستاخی کرنا، ایک ہوتا ہے اظہار رائے کرنا۔ اچھا اب انہوں نے کیا کہ اپنی باری آئے نا تو ہماری باتیں گستاخی لگتی ہیں، اور اپنی باری آتی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم اظہار رائے کا خیال اظہار کر رہے ہیں، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ ایسی بات ہے نا تمہارا کتا کتا ہے، ہمارا کتا ٹومی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اظہار رائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات لوگوں کے سامنے لانا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیشہ قاعدے اور اصول مقرر ہیں۔ اصول قاعدے کیا ہے؟ مثلا کس کوئی بندہ کھڑا ہے، ایک بندہ آتا ہے اس کو نگی نگی گالی نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بھی اسے نہیں کہے گا کہ یہ اپنے کیا کہتے ہیں اظہار رائے کر رہا ہے، اس کو آزادی ہے، سارے کہ جرم کر رہا ہے۔ کیوں جرم کر رہا ہے؟ کہ بھائی کسی گستاخی اور توہین کر رہا ہے نا، کوئی بھی اخلاقیات، کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فرق ہے۔ اچھا اب دوسری بات، تو دنیا کے ٹھیکیدار بنے، انہیں کس نے حق دیا ہے کہ کسی کی توہین کرے؟ پھر جائے کہ نبی کائنات، نبی رحمت، ہم سب کی جان، ہم سب کا ایمان، بلکہ وجہ کائنات، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کی نعوذ باللہ توہین کرے؟ یہ کیسے روا اور کیسے ممکن ہے؟ انہیں پتہ نہیں کہ دنیا کے کتنے لوگوں کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دنیا کے کتنے لوگ، کئی کروڑ لوگ، ارب سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا انہیں سمجھ نہیں آتی کتنی بڑی فساد کی بات ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں سے کوئی بندہ ہوتا ہے نا ذرا فالتو بات کرتا ہے، بڑے سے اوپر آنے کرے گا، اس بات سے فساد پیدا ہوگا۔ تو کیا وہ فرانس ان کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے بھائی، سب کچھ پتا ہے، جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں۔ یہ بات پکی ٹھکی دل سے نکال دیں کہ انہوں نے بڑی ترقی کی، انہوں نے دنیا کو یہ دکھائی، انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے نا۔ دوسری بات، کوئی جہاز بنا لے تو اس کا مطلب یہ حاصل ہو سکتا ہے جب چاہے مجھ سے بک کرنا شروع ہو جائے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لیں، چاہے مدرسوں کے خلاف بات کریں، چاہے مسجد کے خلاف بات کریں، ان سب کے پیچھے ایک عمل ہوتا ہے کہ پہلے جو اکائیاں ہیں انہیں ختم کریں، جو لوگ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں انہیں ختم کیے جائے، پھر یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچ جائیں۔ یہ ایسے کرتے ہیں۔ اب پتہ کیا ہے؟ ویسے اللہ توفیق دینا ہے، کہا کہ اللہ قرآن کے فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کا حق ہے کہ گردن اتار دی جائے، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اس میں کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے کہ وہ جی یہ ہے، ہم تو بھائی ہم تو کمزور ہیں۔ کون کہتا ہے ہم کمزور ہیں بھائی؟ افغانستان میں تھوڑا مارا مسلمانوں نے امریکہ کو، یہ کمزوری تو کوئی نہیں ہے۔ جس کا حق پہنچتا ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، قصدن کر رہا ہے، میرا بس پہنچے، میں بھی آپ کا بس پر ہم جا کر اس کی گردن اتار، بس یہ ایک ہی حال ہے، اور کوئی حل کوئی، ایک ہی حال ہے، گردن اتار دینا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اللہ نے کہا
یہ ان کو سرغنہ جو ہے نا کہ لیڈر ہے نا ان کی گردن اتارنی چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ہم ہیں. آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رسول اللہ سوائے رسول اللہ کو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہمارا ایمان ہے، نہ ہماری حیا ہے، نہ ہماری غیرت ہے. اور دوسری بات، معصوم بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے پشاور میں کل دھماکہ ہوا ہے. یہ سو APS دھماکہ 2016 میں ہوتا شاید. اسی طرح بعینی یہ دھماکہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا قرآن پڑھنے والے بچے بہت قیمتی بچے تھے. اللہ جو ہے نا ہمارے بچوں کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدا ہمارا بنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اے کریم الرحیم اللہ جی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر کٹ مرنے والا بنا دیں. اللہ جی پشاور کے جو مدرسہ کے شہداء ہیں آپ ان کی مغفرت فرما دیں. اللہ جی ان پاکیزہ روحوں کو اپنا قرب نصیب فرما دیں. رحمتک یا ارحم الراحمین.